كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، دوسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ سے متعلق ایک بات بتائی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً شروع کے 16 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی یہ عین خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا اگر حکم دے دیا جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا، لیکن رسول بھی پابند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا۔ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نازل نہ ہو وہ خود سے کچھ کر نہیں سکتا۔ تقریباً 16 مہینے اسی طرح نماز میں گزرے اور پھر اس کے بعد ڈائریکشن کی تبدیلی کا حکم آیا کہ آپ نماز میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا کریں، مسجد حرام کی طرف۔ اور مسجد حرام کی طرف رخ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ اب یہ جیسے ہی قبلہ تبدیل ہوا تو مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے یہودیوں نے شور مچا دیا، خاص طور پر کہ لو جی یہ عجیب نبی ہیں، انہیں خود نہیں معلوم کہ ڈائریکشن کدھر ہونی چاہیے اور قبلہ کس سمت میں ہو۔ کل تک ادھر نماز پڑھ رہے تھے اور اب ایک دم تبدیل کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ سوال کرنے لگے کہ کل تک جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی اور اسی حالت میں وہ دنیا سے گزر گئے تو اب ان کا کیا بنے گا؟ کیا ان کی نمازیں قبول ہوئیں یا ضائع ہو گئیں؟ اس کو انہوں نے لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنے کا ایک بہانہ بنایا۔ اور جو صحابہ کرام سچے دل سے آپ پر ایمان لائے ہوئے تھے ان کا انداز بالکل مختلف تھا کہ جیسے ہی انہیں حکم دیا گیا وہ فوری اپنی سمت انہوں نے درست کر لی، بغیر کسی حیل و حال، بغیر کسی قیل و قال کے، حجت کے، بہانوں کے۔ جیسے ان کو بتایا گیا ویسے ہی انہوں نے کیا۔ حتیٰ کہ ایک مسجد جو آپ میں سے بہت سارے لوگ جو عمرہ یا حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہے عرف عام میں، اور اس کا پس منظر بھی یہی بتایا جاتا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ ایک قبلے کی طرف وہ رخ کر کے قدیم نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں کسی نے انہیں اطلاع دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکے تھے کہ قبلہ تو بدل چکا، ابھی تک آپ لوگ پرانے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو۔ تو جیسے ہی انہیں یہ بات بتائی گئی، حالت نماز ہی میں انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا، تو گویا ایک نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی گئی۔ یہ تو تھا انداز سچے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ تو یہاں پر اسی پس منظر میں یہ ابتدائی آیات اس کی نازل ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ دراصل ڈائریکشن بجائے خود کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیا مشرق کیا مغرب، کیا شمال کیا جنوب، یہ سارے اللہ ہی کی بنائی ہوئی زمین، اللہ ہی کی بنائی ہوئی کائنات ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ تم کس کے حکم سے یہ عمل کر رہے ہو، کس کے لیے یہ کام تم کر رہے ہو۔ تو کہا گیا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ مقصد یہ ہے کہ تم اطاعت گزاری، فرما برداری کس کی کر رہے ہو۔ اگر یہ اللہ کا حکم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تو پھر
کیا بیت المقدس، کیا مسجد حرام؟ حکم دینے والا اللہ رب العالمین ہے، پہنچانے والا اللہ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر اشکال کس بات کا رہ جاتا ہے؟ کیوں تمہاری نمازیں ضائع ہوں گی؟ کیونکہ وہ بھی نمازیں اللہ ہی کے حکم سے ادا کی گئی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے۔ یہ مومنانہ انداز ہے کہ حکم کدھر سے آ رہا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بات شروع ہی میں بتائی گئی دوسرے پارے کے، کہ امت مسلمہ کا وصف جو بہت امتیازی وصف ہے وہ ہے امت وسط۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں شہادت کا حق فریضہ انجام دینا ہے، اور اس کے لیے امت وسط یعنی بہترین عدل و انصاف کرنے والے اور میانہ روی اور متوازن زندگی بسر کرنے والی امت بنا کر ہمیں بھیجا گیا۔ اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جو مومن ہے اس کے اندر غلو، انتہا پسندی، مبالغہ آمیزی، ایکسٹریمزم یہ نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ اعتدال کی زندگی بسر کرتا ہے، وہ متوازن ہوتا ہے اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں میانہ روی کی زندگی وہ بسر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد صبر اور صلاۃ کا خاص طور پر حکم دیا گیا۔ آیت 153 میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم اللہ کی مدد کے طلبگار بنو۔ کیسے اللہ کی مدد کے طلبگار بن سکتے ہو؟ نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے۔ صبر گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، صبر نیکیوں پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہر جگہ صبر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر آپ شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ثابت قدمی ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو ثابت قدم رہنا ہوگا اسلامی شریعت پر، کیونکہ قدم قدم پر شیطان بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ اور اسی طرح سے مومن نماز کے ذریعے سے سکون، راحت اور آرام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں 154 آیت، اس کے اندر ابتلا اور آزمائش، ٹیسٹ اور ٹرائل کا جو قانون الہی ہے اس کے بارے میں ایک خاص بات بتائی گئی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم آزمائیں گے تمہیں، یعنی آزمانا، امتحان، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ لازمی ہوگا، چاہے آدمی بہت زیادہ متقی ولی اللہ کیوں نہ ہو اور عام زندگی گزارنے والا کیوں نہ ہو۔ سب سے زیادہ محترم اور مقدس جو ہستیاں ہیں وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی آزمائش ان پر بھی آئی، ذاتی نوعیت کی، فیملی کی نوعیت کی، یا اسی طرح گرد و نواح پائے جانے والے لوگ، معاشرہ اور سماج کی مختلف قسم کی مشکلات اور پریشانیوں سے انہیں بھی گزرنا پڑا۔ اور بعض پریشانیوں کو دیکھ کر کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اتنی مشکل اور پریشانی کی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو جو بات کہی گئی وہ آگے 214 نمبر آیت میں کہا گیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب، کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر بڑی سخت آزمائش آئی، اور کیا کیا ان کے ساتھ مشکل گھڑیاں آئیں، اور پھر اس کے بعد میں جب وہ ثابت قدم رہے دین پر، اسلامی عقیدے پر، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئی ان کے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے رہنما اصول ہے کہ تھوڑی سی مشکل یا پریشانی آئی، آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں کرونا وائرس کے ذریعے سے جو دنیا کے اندر ایک خلفشار اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہوئی، وہاں پر بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا گیا کہ شکایت کر رہے ہیں، پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، اور بعض جگہوں پر تو نہ جانے کیا کیا لوگ شکوہ کر رہے ہیں۔ اور اس موقع پر کیا حالت ہو گئی تھی، جبکہ ان آیات میں ہمارے لیے یہ ڈھارس دی جا رہی ہے، صبر اور ضبط کا مظاہرہ کریں، اللہ کی مدد آئے گی، مگر
اس کا اپنا ایک وقت ہے، اس کا اپنا ایک انداز ہے، اور جو لوگ پریشانیوں کے باوجود ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے دین پر، دراصل خوشخبری انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اور پھر اس میں جو لوگ وفات پا جائیں، مثلا شہید وغیرہ، ان کے لیے بتایا گیا کہ ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بلند ہے، وہ عالم برزخ کی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ہاں، یہاں یہ بھی وضاحت کی گئی کہ وہ زندگی اس ظاہری زندگی سے، دنیاوی زندگی سے بڑی مختلف ہے۔ کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ شاید وہ زندگی ایسی ہے جیسے ہماری یہ زندگی ہے زمین پر۔ یہ دونوں الگ الگ زندگیاں ہیں۔ جو شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس کے لیے بہت بڑی نعمتیں، مقام بلند ہے، مگر اس کا تعلق عالم غیب کے ساتھ ہے، جسے ہم اس دنیا میں محسوس نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد میں عمرہ اور حج کے سلسلے میں کچھ اس کے شعائر وغیرہ بتاتے ہوئے صفا اور مروہ کے حوالے سے ایک بات کہی گئی آیت 158 میں، کہ دراصل یہ کیا ہے؟ شعائر اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مختلف یہ نشانیاں ہیں۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکم کس کا ہے اور کس کے حکم پر ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اصل میں اسلامی عبادات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے، ورنہ کوئی صفا پر چڑھے یا کوئی مروہ پر چڑھے اور سمجھے کہ یہی سب کچھ حج ہے، ایسا نہیں، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حکم کس کا ہے۔ جہاں ہمیں حکم دیا گیا ذرا تیز چلو، حاجی وہاں پر تیز چلتا ہے۔ جہاں کہا گیا کہ اپنے کندھے ننگے رکھو، وہاں پر وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ جہاں کہا گیا کہ یہاں دعا کرنی چاہیے، وہاں وہ دعا کرتا ہے۔ تو گویا ہمارا ہر کام پابند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اور آپ کی سنت کا۔ پھر اس کے بعد میں جو لوگ حق اور قرآن و سنت کی بات آنے کے باوجود انکار کا مظاہرہ کرتے ہیں یا چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مجرم ہیں، قابل مواخذہ ہیں۔ حق آ گیا، اس کو قبول کر لیجئے، اور جو قبول کیا اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے۔